الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ اپنی اندرونی آنکھیں کھولیں۔ آپ لوگوں کو کام کرنے اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے بغیر بھیک مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ آپ تباہ کن علم سکھاتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت خطرناک مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ حکیم کے پاس پہنچ کر ایک ناراض دیہاتی اس طرح کا چلایا۔ حکیم نے اطمینان سے اس کی تمام باتیں سنی۔ جب اس کا چلانا ختم ہوا تو حکیم نے کہا، اگر آپ اپنی بات ختم کر چکے ہیں تو براہ کرم مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جو چاہو پوچھ لو، میں اسے جواب دوں گا۔ حکیم نے پوچھا، دیکھو، تم تحفہ لے کر کسی دوست سے ملنے جاتے ہو، لیکن دوست نے مہربانی کر کے تمہارا تحفہ ٹھکرا دیا، تو تحفہ کس کا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ کیا یہ کوئی بڑا سوال ہے؟ جو شخص تحفہ لایا ہے وہ اسی کا ہوا، وہ اسے واپس لے جا سکتا ہے۔ حکیم پھر خاموش ہو گئے۔ وہ شخص آہستہ سے کچھ کہہ کر واپس چلا گیا۔ واپسی پر وہ آدمی حکیم کے سوال اور اپنے جواب سن کر حکیم کی خاموشی کے بارے میں سوچتا رہا۔ غصے سے بھرے تانوں کا جو بنڈل وہ لایا تھا اور اس کو حکیم کے سامنے پیش کیا تو اس تحفے کو حکیم نے پیار سے مسترد کر دیا تھا۔ یہ اسے مسلسل ستاتا رہا۔ اس کے اندر کی اندرونی بحث نے اسے بدل دیا۔ اگلے ہی دن وہ معافی مانگ کر حکیم کے پاس آیا۔ حکیم کے پرسکون الفاظ اس کے اندرونی مکالمے اور تبدیلی کا ذریعہ بنے۔ ایک بار ایک نوجوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت مانگی۔ یہ فرمائش سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود صحابہ نے اس کو ڈانٹا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کچھ سوالات پوچھے۔ کیا آپ اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرنا پسند کرو گے؟ نہیں یا رسول اللہ، کوئی ایسا کرنا پسند نہیں کرے گا۔ کوئی بھی انسان اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرنا نہیں چاہے گا، لیکن کیا آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کرنا پسند کرو گے؟ نہیں یا رسول اللہ، کوئی ایسا کرنا پسند نہیں کرے گا۔ کوئی بھی آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہے گا۔ کیا آپ اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرنا پسند کرتے ہو؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ اپنی ماں، بیٹی یا بہنوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا پسند کریں گے تو جواب وہی تھا جو پہلے دیا تھا۔ اس وقت تک جس نوجوان نے بے حیائی کی اجازت مانگی تھی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پاس بلا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کے دل کو پاک کر اور اس کی شرمگاہ کو غلطیوں سے بچا۔ کوئی ڈانٹ ڈپٹ یا ملامت کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھے گئے سوالات اور دعائیں اس آدمی کے اندر تبدیلی پیدا کر چکی تھی۔ دوبارہ کبھی غلطیوں میں مبتلا نہ ہونے کے لیے وہ سوال اور دعا اس نوجوان کے لیے کافی تھے۔ یہ افراد میں اندرونی مکالمے کو بھڑکانے کی قیادت کی زبردست صلاحیت کی ایک بہترین مثال ہے۔ ہم اپنے آپ سے کرنے والے اندرونی گفتگو ہی تبدیلی کا ذریعہ کھولتے ہیں۔ وہ اندرونی گفتگو ہی ہمیں بہت سی جگہوں پر ذہن کی تبدیلی کو ممکن بناتے ہیں۔ بصیرت مند اور بامقصد قیادت دھمکی یا اثر و رسوخ کے زبردستی عمل کے ذریعے معاشرے کو تبدیل نہیں کرتی، بلکہ افراد کو اندرونی مکالمے کی طرف ہدایت دیتی ہے جو تبدیلی کو فروغ دیتے ہیں۔ خود کو تبدیل کرنے کا پہلا قدم اپنے آپ کو بہتر جاننا ہے اور لوگوں کو اس علم کی طرف لے جانا ہی قائد کا کام ہے۔ گانا گاتے ہوئے اور تال کی آوازوں کے ساتھ جھومتے ہوئے سامعین کو اپنی طرف مائل کر کے گھنٹے بھر تقریر کرنے والے آج کل بازار میں
بہت سارے موجود ہیں۔ کیا یہ الفاظ سامعین کے طور پر آنے والے ہزاروں لوگوں میں سے کم از کم 5 یا 6 لوگوں کی زندگی بدل سکتے ہیں؟ ہماری نصیحتیں، خطبات اور تقاریر سامعین کی اندرونی آنکھیں کھولنے اور تبدیلی پیدا کرنے میں مددگار ہونی چاہیے۔